بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم پریشان ہیں، کافی مشکل وقت آ گیا ہے، کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے تو بس یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دینا، پھر دیکھنا۔ محترم ناظرین، یا اللہ وہ الفاظ ہے جو ایک بندے کے دل کی گہرائیوں سے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ ہر طرف سے تھک جاتا ہے، جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جب انسان اپنے ہی مسائل کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتا ہے، جب آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی کا طوفان ہوتا ہے۔ آج کا انسان بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے دور میں مبتلا ہے، کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کسی کے خواب بکھر رہے ہیں، اور کوئی اپنے ہی دل کے اندھیروں سے لڑ رہا ہے۔ ایسے میں زبان پر بے اختیار یہی الفاظ آتے ہیں، یا اللہ ہم پریشان ہیں، کافی مشکل وقت آ گیا ہے، کیا کریں؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آزمائش سے گزرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے، کیونکہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں بندہ کیا کرے، کہاں جائے، کس در پر دستک دے، کون سا عمل اختیار کرے کہ دل کو سکون ملے، حالات بدلیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ مشکلات کے بعد آسانی اور دشواریوں کے بعد ان سے چھٹکارا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا صحیح ادراک ہو جائے تو یہ بہت سے نقصانات اور فسادات سے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن ایک طرف تماشا یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے ناواقفیت کی بنا پر بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی بہت شر اپنے علاؤ لشکر سمیت ان پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اس سے خلاصی کے تمام راستے مسدود اور تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے شخص کو اپنے آپ سے کوفت ہونے لگتی ہے، وسیع اور عریض زمین اس کو تنگ پڑ جاتی ہے، اس کا حسن بد زنی میں بدل جاتا ہے، وہ اپنے قدرے بہتر حالات سے متعلق متصاف ہو جاتا ہے اور تمام مسائل سے نظر آنے لگتے ہیں۔ البتہ متقین اور اہل خود کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراہم کردہ رہنمائی کی بدولت اس سے بہت مختلف موقف کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں نقش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا سچا وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے۔ وہ وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراخی اور ہر قرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا ترجمہ، اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ اس سب کی بنیاد ایک چیز ہے اور وہ ہے تقوی، جو کہ بہترین زاد راہ اور اللہ سے ملاقات کی بہترین تیاری کا دوسرا نام ہے۔ ارشاد فرمایا اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل پہنچنے پر یوں گویا ہوتے اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ دعا کرتے ہوئے آداب دعا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا کے ساتھ دعا کی ابتدا کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، قبلہ رخ ہوا جائے، اصرار کے ساتھ دعا کی جائے اور جلدی نہ مچائی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کیا جائے، گناہوں کا اعتراف اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، اس کی اسماء حسنہ اور صفات یا اپنے کسی اچھے عمل کا وسیلہ پکڑا جائے یا کسی زندہ نیک شخص سے دعا کرائی جائے، ہاتھ اٹھا کر اور ممکن ہو تو وضو کر کے دعا کی جائے، حلال رزق کمایا اور کھایا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے، کسی گناہ کے لیے دعا نہ کی جائے اور اپنے اور اہل عیال کے لیے بد دعا نہ کی جائے اور اپنی آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہ کی جائے۔ انشاءاللہ اب دعا قبول ہو گئی، مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل میسر آئے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی راز، ایک ایسی بابرکت تسبیح شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر مشکل وقت آ جائے، جب تم خود کو بے بس محسوس کرو،
جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے غیب سے راستے کھولتے ہیں، کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، کیسے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے اور کیسے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ خوشی نہیں ملتی اور نہ ہی کسی کی زندگی ہمیشہ آسان رہتی ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو آزمائش کے وقت گھبراتا نہیں بلکہ صبر اور ذکر الہی کو اپنا سہارا بناتا ہے، کیونکہ ذکر اللہ وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے، جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، جو اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اگر یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی مشکلات کو آسان کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اکثر لوگ مشکل وقت میں پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن اصل مدد تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائے اور اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے معاملات سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تکلیف کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور ذکر و دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ تسبیح صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں یقین ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، جب زبان پر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے اور ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دلوں میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے، مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تسبیح کون سی ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں پڑھنے کی تلقین فرمائی؟ ناظرین، وہ بابرکت تسبیح ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت میں روح سخن اور مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، یعنی اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ سے اعراض کریں، یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اعراض کریں، یا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے اعراض کریں، یا یہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے سے اعراض کریں، یا یہ منافق لوگ جہاد میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں، تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ اور اس آیت سے یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے، اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ اسلام کی نشاط اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جن میں مکمل بھروسہ، مکمل یقین اور مکمل سپردگی کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جب بندہ ان الفاظ کو دل سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی خوف باقی رہتا ہے، نہ کوئی غم، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے، یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، مشکلات آسان ہوں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو اس کی تسبیح کو آج ہی سے اپنا معمول بنا لیں اور یقین رکھیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال و دولت ہے، پیسہ ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بھی قتل و غارت ہو رہے ہیں،
بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے اور معصوم عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ صرف پیسہ ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے۔ دوستو، آج کے دور میں کوئی بھی ایسا مشکل سے مشکل کام نہیں جو پیسے کے بغیر نہ ہو سکے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو ہی آج سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جانے لگیں، جس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو، تو ایسے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی ساز سامان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کی خرید و فروخت کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالے گا۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائیں گے اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ دوستو، آج یہی طریقہ ہے۔ ہر انسان جو اس فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا، کبھی بھی اس فتنوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، جو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہے اس کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات اور نفس پرستی کے نشے میں اس قدر گر چکا ہے، اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی آسائشوں کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، اور جب وہ خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی چکر میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بھی ناشکری کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا رب ہمیں جو عطا کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ اپنے بندے کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہے، مگر انسان وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ خود اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا اور پسندیدہ خیال کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ چیز کی اچھا برا ہونے کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جس قدر الجھتا ہے اتنا ہی اس کے گھیرے میں آتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس سے بچتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے اتنا ہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں گر گیا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا حاصل کرنا تو ایک طرف دنیا کی یاد سے بھی منع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی یاد میں اپنے دلوں کو مشغول نہ رکھو۔ آج پیارے آقا کی امت پریشان ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح سے سکون مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں گے۔ دنیا کی لالچ، حرص، مال و دولت کی کثرت، خواہشات کو چھوڑ کر جب ہم اللہ کی راہ میں نکل چلیں گے، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو پھر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کہ اس مشکل سے مشکل وقت میں، جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس دور کے فتنوں میں مبتلا ہے اور سب کچھ بھول بیٹھا ہے، زندگی کا مقصد بھول بیٹھا ہے، اور پریشانیاں مصیبتیں اس کی زندگی میں آ چکی ہیں، تو ان کو ایک دعا بتاتا ہوں۔ پیارے آقا کی بتائی ہوئی یہ دعا انشاءاللہ اس بہت ہی بدترین گزرتے ہوئے دور میں، جس میں کوئی کسی کا نہیں، ہر طرف فحاشی ہے، ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں آپ لوگ کسی بھی وقت ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم سے کم 33 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور آپ کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح کم سے کم 33 مرتبہ
اور اگر ممکن ہو سکے تو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب حالات بگڑ جائیں، راستے بند نظر آئیں اور دل بے چین ہو جائے تو گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر کریں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس تسبیح کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یقین جانیے، جو بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، ہمیں صبر اور توکل کی دولت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہ وظیفہ بتا دیں، ان کو شیئر کر دیں کہ ان مشکلات میں جب بھی آپ پریشان ہو جائیں، مصیبت آ جائے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو دن میں 1 سے 2 بار 3 بار اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ مالک، وہ پروردگار آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا اور آپ کے دلوں میں سکون پیدا فرما دے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کبھی مت چھوڑیں، ان کے احکامات کو کبھی مت چھوڑیں۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جس کو ہم سب بھول بیٹھے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کی مشکلات کو آسان بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔